الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین الشہر، کرناٹکا صوبے میں بیلگام سے لے کر بنگلور تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، منی پور سے لے کر راجستھان تک توحید کے متوالوں نے اپنی زندگی کا ثبوت دینا شروع کر دیا ہے. یقین جانیے، جس اللہ نے بدر کے میدان میں مدد اتاری تھی وہ اللہ آج بھی ہے اور مدد ہندوستان کی زمین پہ بھی اتار سکتا ہے. نعرہ تکبیر. لیکن اگر مریض نہ ہو تو ڈاکٹروں کی صلاحیت کا جوہر چمکے گا کیسے؟ ہم بھی کیا کریں، شیطان کو بھی اللہ نے لائف ٹائم انشورنس دے دیا. سنا ہے کہ وہ بھی زندہ رہے گا اور ہم بھی زندہ رہیں گے. تو بھی رہ، ہم بھی رہتے ہیں. جب ہم سونے لگیں تو چیخنا شروع کرنا، اور جب ہم بیدار ہوں گے تو ہماری بیداری تیری بربادی ہوگی. مگر یہ بیداری مانوتا کی بربادی نہیں ہوگی، شیطانوں کی بربادی ہوگی. مسلمان جب بیدار ہوتا ہے تو کربلا میں سر کٹا کر بھی انسانیت کی حفاظت کرتا ہے. اے آسمان، تو نے سینکڑوں بار زمین پر دیکھا ہے توحید کے متوالوں کو. تو نے گنہگار مسلمانوں کو تو دیکھا ہے، بدکار مسلمانوں کو تو دیکھا ہے، مگر انہی میں چھپے ہوئے ایمان کی وہ چنگاری جب رسول خدا پر مٹنے کے لیے آ جائے تو پھر حسین کے غلاموں کو بھی دیکھ لے. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت، یاد رکھیے گا، نہ کوئی آپ کو مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا. یہ تو ایمانی تھرمامیٹر کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ، اے مسلکوں میں بٹے ہوئے لوگ، ساری چیزیں صحیح ہے. تمہارے فرقے بھی صحیح، تمہارے مسلک بھی صحیح، رہو اپنی اپنی جگہوں پہ، لیکن آؤ اور چیخ کر بتا دو
ہماری مسلکیں مختلف ہیں، ہمارے مکاتب فکر مختلف ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہماری تہذیب مختلف ہے، مگر ایمان ہمارا یہ ہے کہ دین بچے گا تو مسلک بچے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرا رشتہ کیا؟ میرا رشتہ کیا؟ ہندوستانی مسلمانوں شریعت بچا لو، پگڑی بچ جائے گی۔ ہندوستانی مسلمانوں شریعت بچا لو، خانقاہ بچ جائے گی۔ شریعت بچا لو، مسجدوں کے میناروں سے آواز اذان کی باقی رہے گی۔ لیکن ہمارا کنسپٹ کیا ہے؟ آخر ہم چاہتے کیا اس دیش میں ہمارا موٹیو کیا ہے؟ ہماری اینگل کیا، ہماری پالیسی کیا؟ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے میک اپ کیے ہوئے لوگ شکل سے خوبصورت لگتے ہیں، مگر اینکر زبان کھولتی بھینکر بن جاتی ہے۔ ہماری لڑائی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان زندہ رہے گا تو اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بھارت کے دن کے فرقے کی حفاظت کرے گا۔ ہم وہ قوم ہیں، یاد رکھو، پینڈیمک کورونا کے زمانے میں جب تم تھالی بجا رہے تھے تو ہم تھالی سجا رہے تھے۔ اگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کسی ایک مسلمان نے بھی کسی کو کھانا نام پوچھ کر نہیں دیا تھا۔ اور ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ کمزور لوگوں، ایک پلیٹ کھانا دینے سے پہلے تم ہم سے ہمارا نام پوچھتے ہیں۔ یہ تمہاری مانوتا ہے، یہ تمہاری دیا ہے، یہ تمہاری کرونا ہے، یہ تمہاری مایا ہے، یہ تمہارا چھنا ہے۔ آؤ ہمارے دروازے پہ آ جاؤ۔ نہیں، دروازے پہ کیوں آؤ گے؟ تم ہمارے بھائی ہو، ہمیں خبر دو، ہم کھانا تمہارے گھروں میں پہنچائیں انشاءاللہ۔ اور سنو، ہم تم سے نام نہیں پوچھیں گے، نام تو غیروں کا پوچھا جاتا ہے، تم تو ہمارے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم آپ سے آپ کا نام کیوں پوچھیں گے؟ ہم اس دیش میں پیدا ہوئے، اس دیش میں بڑے ہوئے، اس دیش میں پڑھے، اس دیش میں پڑھے، اس دیش میں چلے، اس دیش میں ساتھ رہ رہے، پھر بھی ہمیں نام پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ تو بڑی دربھاگیہ کی بات ہے۔ نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ایک مٹھی بھر لوگ بدقسمتی سے 47 میں دیش کا بٹوارا ہوا تھا، مٹھی بھر زہریلے لوگ آج دلوں کا بٹوارا کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ چاہتے کہ ہمارے دلوں کو بانٹ دیں۔ میں دیش کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو آدر سمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا یہ ہمارا اسلام ہے۔ بے شک بے شک، اسلام یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارا دھرم ہے۔ ہمارے رات کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم فرمایا ہے، مشورہ نہیں، مسلمانوں کو آدیش دیا ہے کہ جس دیش میں رہو، جس گھر میں رہو، جس محلے میں رہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا کرتویہ ہے، ہم اپنے کرتویوں کا نرواہن کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اے دیش واسیوں، آپ گمراہ نہ ہوئیے، دلوں کا بٹوارا نہ ہو۔ اس دیش کو اگر کسی نے تاج محل بنا کر سجایا ہے، اس دیش کو اگر کسی نے قطب مینار بنا کر سجایا ہے، اگر اس دیش کو کسی نے پینٹنگ سے سجایا ہے، اگر اس دیش کو کسی نے آرٹ، کلچر اور میوزک سے سجایا ہے، تو وہ ہم ہیں جس نے اس دیش کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، ہم نے اس ملک کو بنایا ہے،
ہم نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اور ملک کی محبت کا یہ عالم یہ ہے کہ ہندوستان اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو ہم تیری مٹی سے تیمم کر دیا کرتے ہیں۔ دیشواسیوں کو بتا تو دو، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آنے والوں کا نام نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اب آ کر دیکھ لو ہم رکوع میں کیا کر رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا کر رہے ہیں، آئیے اور دیکھ لیجئے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، مگر ہم اس وقت کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو بھائیوں میں لڑا دیں، آپ راج کریں، آپ کو کرسی پیاری ہے، آپ کو ستا پیاری ہے، ہوا کرے، ہمیں ان چیزوں کا لوب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ملکوں کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم نے کب کہا کہ آپ سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ چھیننے کی عادت ہماری نہیں ہے معاشر، ہم چھینا نہیں کرتے، الگ الگ راستوں سے چھیننے کی پتہ نہیں بری عادت آپ کو کہاں سے پڑ گئی ہے، کہاں سے پڑ گئی ہے؟ آخر اتنا چھیننا کیا ہے؟ ایک دیش، ایک سماج کی بہت سارے کلچر ہیں، بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت ساری زبان ہے، بھارت کی ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے، یہ ایک دیش ہے مگر انیک سماج ہے، کئی گھر میں 720 زبانیں بولی جاتی ہے۔ یہی تو چاہا جاتا ہے کہ بھارت میں میناروں کی اذان کی آوازیں بھی گونجتی رہے اور مندروں کی آرتی بھی محفوظ رہے۔ ہم نے کبھی اس کی مخالفت کی، ہمیں اسلام کی تربیت نہیں دی کہ ہم اس طرح کی تہذیبوں کو لے کر چلے، مگر آپ ہیں کہ اگر آپ کے دوست امریکہ میں پھنس جائے مسلمان جواب دو، ارے بھائی یہ سایہ امریکہ کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ غلطی ہماری ہے، ہماری غلطی ہے۔ بھائی نمک اتنا ہی کھاؤ جتنا پانی پی سکتے ہو، ماشاءاللہ، بہت خوب ہے نا؟ ہر آدمی کی لیے چیز ہے، اچھی چیز بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ مال کا لوگ بھارت سے لے کر امریکہ تک پیچھا کر رہا ہے، مال مایا، اتنی دولت جمع کر کے کیا کرو گے؟ بمبئی میں دھارا وائی کی جھوپڑ پٹی کو تو آپ نے لے لیا، پیٹ نہیں بھرا، اب آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے وقف کی زمینیں بھی چاہیے۔ تو بھائی مسلمان کی جو وقف کی زمینیں ہیں یہ سرکار نے نہیں دی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی خیرات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ اسے لینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نہیں لے پائے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس میری قوم کے لوگوں اتنا فائدہ کرو کہ اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سمویدھان کے دائرے میں، جمہوریت کے دائرے میں، بھارت کے تنکے کی حفاظت کرتے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے مسافروں کی حفاظت کرتے ہوئے، دیش کا کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے کسی ہندو بھائیوں کو چوٹ نہ لگے، اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب بات آپ کو کس نے کہا کہ اب ہم پھر عدالت جانے والے ہیں؟ دھوکہ ایک ہی بار کھایا جاتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کے وعدے کو اپنے سر پہ رکھا، نبھایا، لیکن اب اگر سنسد تمہاری ہے تو ساتھ ہماری۔ آواز تو ہم ساتھ ہیں، آواز تو ہم ساتھ ہیں۔ نیشنل بورڈ کے قابلین پر اعتماد کرتے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں، آواز تو ہم ساتھ ہیں، لیکن قانون کے دائرے، سمویدھان کے دائرے میں کوئی ایک دن کا جلائے دیش کا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
ہم مسلمان ہیں، جنگ کے میدان میں بھی درختوں کو کاٹا نہیں کرتے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اسلام یورپ جو پہنچا تھا وہ مسجد، مدرسے اور خانقاہوں سے نہیں پہنچا، جنگ کے میدان سے پہنچا تھا. انگریز اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. یورپ کے کسی میدان میں مراکش اور اسپین کے درمیان جنگ چل رہی ہے. انگریز سپاہی کی گردن، مسلمان کے ہاتھ مجاہد کی تلوار. بس تلوار انہوں نے اٹھایا، گردن کٹنے والی تھی کہ اچانک انگریز سپاہی کا چھوٹا بچہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے خوف ہو کر دوڑتا ہوا گیا. انکل میرے باپ کو چھوڑ دو، میرے باپ کو چھوڑ دو. مسلمان نے ہاتھ روک لیا، تلوار نیچے کی، بچے کو گود میں اٹھا لیا. سبحان اللہ. وہ انگریز سپاہی کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت. اس نے کہا مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ جنگ کے میدان میں کبھی موقع گھرایا جاتا ہے، تیرے لیے تو دو موقع تھا، باپ کے ساتھ بیٹا بھی موجود تھا. مسلمان سپاہی کی آنکھوں سے پانی آتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے لڑائی تجھ سے تھی، تیرے معصوم بچے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی بچے اور عورتوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں. نعرہ رسالت. یہ سننے تھا، وہ روتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم لڑائی کے موڈ میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے میدان سے حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کر لاتے. جنگ میں لڑنے آئی تھی مسلمانوں سے، سپاہی بن کر آئی تھی، گرفتار ہوتی ہے، حضرت بلال لے کر آتے ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی بیٹی ہے، جنگی قیدی ہے، جنگ لڑنے آئی تھی، آپ کی عدالت میں لے کر آیا ہوں، بتائیے کیا سزا دینی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور یوں اچھال کر دیا اور دے کر فرمانے لگے بلال اس بیٹی کے سر پہ میری چادر ڈال. سبحان اللہ. حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی مسلمان کی نہیں ہے، یہ دشمن کی بیٹی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی. لا الہ الا اللہ. پورے دیش کو گمراہ کیا جا رہا ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، برائیاں پھیلائی جا رہی ہے، دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے. جس دیش میں دھرم کے نام پر اتنی جھوٹ بولی جائے گی، اتنا جھوٹ بولا جائے گا، آپ ذرا بتائیے کہ وہاں کے بچے انٹلیکچوئل کیسے ہوں گے؟ سعودی عرب کی حکومت بھی خدائی کا حکم دیتی ہے نا زمین، مگر وہاں کھودنے سے پیٹرول نکلتا ہے. امریکہ کی سرکار بھی کہتی کھدائی کرو لیکن وہاں سونا نکلتا ہے. ہمارے یہاں عجب کھدائی کی بیماری شروع ہو گئی. عقل سے کام لو، عقل سے کام. دیش کو سپر پاور بنانا ہے کہیں انشاءاللہ. ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیے اسلام زندہ باد، آل انڈیا مسلم پرسنل زندہ باد. اب ایک اور نعرہ آپ کو لگانا ہے دل سے، دل کھول کر، ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم کی ایکتا زندہ باد. بس اسی سے ڈر ہے لوگوں، اسی سے ڈر ہے لوگوں کو کہ یہ محبت نہ ہو. لیکن ہم بھی جانتے ہیں آپ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہت سیکھ چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت سیکھ چکے ہیں. دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے.
کیا نام ہے؟ دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پہ نہیں دلوں پہ اگا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب تو واقعی اب تو یہ سنگرش ہمیں کرنا ہے، دیش واسیوں کا دل جیتنا ہے انشاءاللہ، دل جیتنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم سنسد پر قبضہ کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، وہ ایک سیاست کا پارٹ ہے، موقع ملے گا بالکل کیا جائے گا، اور سیاست کرنی چاہیے۔ جو قوم سیاست سے کنارہ کش اختیار کرتی ہے، سیاست بھی اپنی جوانی میں اس سے کنارہ اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں سیاست سے کنارہ کش نہیں ہے، ہم سیاست سے ہمیں اجتناب نہیں ہے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دائی ہیں، اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں اے لوگوں، ہم آپ کی دنیا بھی اچھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی آخرت بھی اچھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کس نے کہا کہ ہم دشمن ہیں؟ ہاں بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ بیوپاری، وہ بھی ایسے بیوپاری جو قاتل کو گولیاں بیچتے ہیں اور مرحوم کو کفن بیچتے ہیں، اللہ، ایسے بیوپاریوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا ملک یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے کہ جہاں سے ہمیں اس دیش کی عزت اور آبرو بچانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، وفادار ہونا بری چیز ہے نا، کوئی بھی کسی کا بھکت ہو سکتا ہے۔ یہ وفادار کا ہندی شبد آج کل بھکت ہے، سمجھ گیا؟ یہ کہا گیا ایسے میں بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا لیکن ٹیلی ویژن والے بولتے ہیں۔ یہ وفادار ہونا بھکت ہونا بری چیز نہیں ہے۔ کوئی کسی کے فالوور ہوتے ہیں، کوئی کسی کے فالوور ہوتے ہیں، بھکت ہونا چاہیے۔ مگر جانوروں میں سب سے وفادار کون ہے؟ شیور؟ آپ بدل میں جائیے، یہ سچ ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ کتا وفادار ہو یہ بات اچھی ہے، مگر وفادار کتا بن جائے یہ اچھی بات ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ وفادار کو کتے بننے مت دو، اس لیے کہ اس کے لیے کتے موجود ہیں۔ یہ کام انسان کا نہیں ہے۔ ہم اپنے مشن کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اور صداقت کے ساتھ چلیں گے، صداقت پر مریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم چاہتے ہیں زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہد کی مٹھاس ہم طرح چکھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں پورا دیش اس مٹھاس کو محسوس کرے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، چپلوں کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں۔ بولو چل سکتے ہیں؟ ایک دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ چپلوں کے بغیر ہم چل سکتے ہیں، مگر چپلوں سے ذرا پوچھ لو کہ ہمارے بغیر وہ بھی چل سکتے ہیں؟ دو چار قدم چل کر بتا دے عزیزان ملت، شہد کی مکھیاں جتنی بھی ہو لیکن پھولوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، ورنہ رس کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، ضروری ہے۔ ہمارا یہ دیش ایک گارڈن ہے، گلدستہ ہے، بھارت مہان ہے ہمارا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھارت کو سپر پاور بنائے۔ آمین ثم آمین۔ مگر یہ سپر پاور کیسے بنے گا؟ چائنا والے صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں دیکھو امریکہ کہاں رہا، معلوم کرو، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ سنگاپور والے صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں ڈالر کی ریٹ کیا ہے، دیکھو ہماری کرنسی کو اس سے زیادہ مضبوط بنانی ہے۔ ساری دنیا ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتی ہے۔ ایک مدرسی والی لوگ ہیں صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں دیکھو پاکستان کیا کر رہا ہے۔ ہمارا کمپٹیشن بھی ایک ایسے ملک سے ہے جس کو ہم
بڑی مشکل سے لوگ تصویر کرتے ہیں. بے شک بے شک. آج کے دن یہ بھارت تو بڑا مہان ہے. فیس بک کو بھارت کے لڑکوں نے سنبھالا, گوگل کو بھارت کے لڑکوں نے سنبھالا, آئی فون کیلیفورنیا میں آئی فون کو بھارت کے لڑکوں نے سنبھالا, ساری دنیا کو بھارت سنبھال رہا ہے. اور بھارت ابھی یہ طے کر رہا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. بھارت کے آج تیار ہوا. بھارت کی پرانی پرمپرا ہے, کیلے کے پتے سے لے کر پلیٹ تک ہم پہنچ چکے تھے. بولی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اور چھوٹی سی دھوتی سے لے کر ابھی شیروانی اور کیسے کیسے سوٹ ماشاءاللہ پہن رہے. طبیعت ہری ہو جاتی دیکھنے کے بعد. لیکن یاد رکھنا کہ اگر ماں پیار سے کہہ دے کہ بیٹا میرا چاند ہے تو بیوٹی کانٹیسٹ میں مت چلے جانا. سبحان اللہ. اپنی شکل بھی دیکھ لیا کرو. صداقت صداقت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو نفرت کا گہوارہ نہیں بنایا, بلکہ نفرت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر محبت کی روشنی میں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو بتا دوں, ہمارے دیش کے ہندو بھائی بھی بہت مہان ہیں اور انہوں نے بھی وہ کامیابی انجام دیے ہیں. کیا جس عظیم الشان مجلس سے اگر میں کہہ دوں تو اس بات کے لیے دلائل ہیں میرے سامنے کہ بھارت کے ہندو بھائیوں, ہم تمہارے احسان کو نہیں بھول سکتے. تم نے مسلمانوں پر اور اسلام پر بھی احسان کیا. بے شک. جی ہاں, یہ بالکل سچ ہے. لکھنؤ میں آزادی سے پہلے ایک پرنٹنگ پریس ہوا کرتی تھی جس کے مالک کا نام نول کشور جی تھا. بہت بڑے پرنٹر کے مالک. اس زمانے میں لیٹو کا زمانہ تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا, اور وہ واحد پرنٹنگ پریس لکھنؤ میں تھی جہاں سے قرآن کریم کی طباعت ہو کر ایشیا میں دور دور تک وہ قرآن جایا کرتا. سبحان اللہ. نول کشور جی قرآن کریم کی ایسی خدمت کی ہے کہ پریس کے اندر مزدوروں کو جانے کی براہ راست اجازت نہیں تھی. اپنے گھر سے آتے تھے, پریس کے اندر داخل ہونے سے پہلے انہیں غسل کرنا پڑتا تھا اور پھر ایک پاک گاؤن ان کو دیا جاتا تھا کہ اب جاؤ. اور پنڈت جی کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ بڑا پوتر ہے, اس کا خیال رکھنا. ماشاءاللہ. ہندو مسلم ہندو مسلم ہندوستان ہندوستان. اور شام میں قرآن کریم کے کاغذ کے ٹکڑے اور سیاہی جو بچ جایا کرتی تھی اسے دوسروں کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. پنڈت جی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور اسے پریس کے پیچھے مٹی میں دفن کیا کرتے. یہ انہوں نے خدمت کی ہے, اللہ نے ان سے یہ خدمات لیے ہیں. اللہ کریم ہے, کس کو کون سی دولت اللہ کب دے دے وہی جانتا ہے. ہم کوئی بدگمانی نہیں کرتے, لیکن خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. بھارت میں کروڑوں, اس سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو انصاف کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے. آج کرناٹکا میں ہنگامہ کیا جا رہا تھا, وقت ختم کرو, وقت ختم کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کرو, کرپشن ختم کرو. ماشاءاللہ. ہے تمہاری جرت. اڑیسہ کے کالاہانڈی میں 7 سال کی آدیواسی کی بچی 1 ہفتے سے بھوکی تھی, بھاگ بھاگ کہتے مر گئی. ہم کہتے آؤ اور بھوک کو مٹانے کے لیے. شرم نہیں آتی ہمیں کہ جب ایک شوہر اپنے بیوی کی میت کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کاندھے پہ لے کر جا رہا ہے. کہاں یہ سماج, کہاں یہ سماج کے بڑے لوگ. وقت کی زمینیں کسی کے گلے میں لٹکی ہوئی نہیں ہے, کسی کے سر پر بوجھ نہیں ہے. آپ چور دروازے سے ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا چاہتے ہو, ہم اپنے بزرگوں کی پراپرٹی کو لٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے بزرگوں کی پراپرٹی کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور نہ اپنی دیں گے نہ کسی کی لیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بھی دیں گے. بھائی ہمارے تو مسئلہ ہے, زبردستی کی کسی زمین پر ہم نماز پڑھ نہیں سکتے. پڑھتے بتائیے, ایک مسلمان کا نام بتا دیجیے, پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن آپ ایک مسجد بتا دو, لیکن آپ کہتے ہیں
کاغذات لائیے، آپ آ جائیں ہندوستان. آپ کو پتہ نہیں کہ 150 سال 700 سال سے مسجدیں ہیں آج کل. کیرلا کاسرگوڑ میں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تقریباً 1000 سال پرانی ہے. آپ تو 75 سال پہلے کی کاغذ نہیں دے پا رہے ہو، سے 1,500 سال کی پوچھتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہماری ایک بہن پہلے ایم اے کی سرٹیفکیٹ تھی، اس کے بعد پھر بی اے کی سرٹیفکیٹ. تماشا بنا رکھا ہے. آپ کا حال یہ کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہو ایم اے کون سی ہے، بی اے کون سی ہے، اور آپ کہتے ہو 700 سال پرانی مسجد کے کاغذ پیش کرو. کون پیش کر سکتے؟ ہم تو بچپن سے جانتے ہیں کہ تروپتی کی مندر ہے جی. آج کوئی کہتے کہ وہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں، غلط ہے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں. پوری میں جگن ناتھ مندر بچپن سے سن رہے مندر ہے. اگر آج کوئی کہے کہ نہیں ہے ہم کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، بچپن سے سن رہے. اور قطب مینار دیکھ دیکھ کر تو آپ بھی لمبے ہوئے. آگرہ کے تاج محل کے باہوں میں مرحوم اٹل بہاری واجپئی جی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے. بھائی یہ صداقت ہے. اور شاہجہاں کی قبر میں جا کر کہیے تاج محل کی دلائل کو. ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری مسجد حق کی اور صداقت کی زمین ہے. بے شک. اور اگر آپ ثابت کر دو کہ کوئی بھی زمین ظلم اور جبر سے لے کر مسجد بنائی گئی ہے، اگر آپ ثابت کر دو گے تو آپ کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو توڑ دیں گے. بے شک. اپنے ہاتھوں سے، آپ کی بھی ضرورت نہیں. ہم مسجد اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، شکتی پردرشن کے لیے نماز نہیں پڑھتے. سہارنپور ان سب واقعات کو چھپا کر رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کی لائبریری میں جائیے، 1930 یا 32 کے فیصلوں کو اٹھا کر دیکھیں، انگریز دیکھو گے کہ اتر پردیش کے سہارنپور میں، سہارنپور ضلع میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے کاندھلا. بہت مشہور جگہ ہے. کاندھلا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اکابرین. اس کاندھلا میں ایک زمین کا جھگڑا انگریز کی عدالت میں آیا. مسلمانوں نے کہا زمین ہماری ہے، مسجد بنائیں گے. ہندو بھائیوں نے کہا زمین ہماری ہے، مندر بنائیں گے. فیصلہ کون کرے گا؟ جج بڑا پریشان ہو گیا کہ کیسے طے ہوگا. بات بہت آگے بڑھ گئی. جج نے کہا آپ لوگ کوئی ایسا گواہ پیش کیجئے کہ جس کی گواہی دونوں سمودائے مان لے، ہندو بھائی بھی مان لے، مسلمان بھائی بھی مان لے، اور میں فیصلہ سنا دوں. ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہندو بھائیوں کی طرف سے پنڈت جی نے کہا جج صاحب ایک آدمی وہ جو کہے گا نہیں مان. کہا وہ کون؟ کہا ہمارے کاندھلا کے مولوی صاحب ہے، مفتی مظفر حسین. ماشاءاللہ. میں نے بچپن سے اسے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یہ کون گواہی دے رہے؟ آج تو حج کر کے آتے تو بیٹا یقین کرنے کو تیار نہیں. بیٹا یقین کرنے کو تیار کہتا کہ حج تم نے کر لیا وہ ٹھیک ہے، مگر ہم جانتے ہیں جاتے وقت لبیک لبیک، آتے وقت بیگ ہی بیگ. یہ جو ٹورسٹ ٹریولز بھائی چلاتے ہیں ذرا ان کی تربیت دیا کرو کہ وہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، سیلفی کھنچوانے کی جگہ نہیں. تم نے کعبۃ اللہ کو کیا بنا رکھا ہے؟ گوا کے سمندر کا کنارہ. نعوذ باللہ. اپنی بیگم کو لے کر سیلفی لے تو اللہ کا ڈر نہیں لگتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر ویڈیو آن کرتے ہو تمہاری ہمت کیسے بڑھتی ہے؟ وہاں تو فرشتے آنکھ کھولنے میں بھی سوچتے ہیں. وہاں تو حضرت جبریل بھی سر جھکا کر آتے ہیں. اور میرا بھائی یوں چل رہا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ حضرت عمر لیٹے ہوئے، اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو اٹھ کے وہ کیا کریں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کسی کا سر بچے گا؟ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے. وہ تو صدقہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا کہ ہم جیسا گنہگار بچا ہوا ہے، ورنہ کون برداشت کرتا ہے؟ مفتی مظفر
حسین جو فیصلہ کرے گا مان لوں گا. یہ بات کس نے کہی؟ پنڈت جی نے. مسلمان خوش ہو گیا, آدمی تو اپنا ہی ہے نا, مولوی جائے گا کیا, چندہ تو ہم ہی دیتے ہیں, مولویوں کو تو ہم نے پال رکھا, ہماری نہیں سنے گا تو کس کے سنے گا. اگر اس کی طرف سے نوٹس گئی, حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے بزرگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انگریز کی عدالت میں نہیں جائیں گے, انگریز کی طرف منہ نہیں کریں گے, بھارت کی آزادی جب تک نہیں ملے گی تب تک انگریز کا نمک نہیں کھائیں گے, انگریز کی نوکری نہیں کریں گے, ان کو بھگا کر دم لیں گے. یہ علماء تھے ہمارے. لیکن نوٹس گئی, حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیرانہ سالی میں لاٹھی پکڑ کر تشریف لائے عدالت میں, مگر چہرہ گھما کر کھڑے ہوئے. جج کی طرف چہرہ نہیں کیا. جج نے پوچھا, مفتی مظفر حسین یہ زمین کس کی ہے؟ آپ رونے لگے اور سسکتے ہوئے فرمانے لگے, جج صاحب یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی. اللہ اکبر. علماء اسلام, میں مسلمانوں کا کریکٹر دیش کو بتا رہا ہوں. انگریز جج نے فیصلہ لکھا, بڑا عجیب فیصلہ لکھا. اس نے کہا کہ آج مسلمان ہار گیا. کیا ہوا؟ انگریز جج لکھتا ہے آج مسلمان ہار گیا, اسلام جیت گیا. ہمارے مدرسوں میں کیا تربیت دی جاتی ہے, یہ آج تک کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا پڑھاتے؟ ہمارے کلکتہ سے ٹرین چلتی ہے, دلی تک آتی ہے, سپر فاسٹ ٹرین. اس ٹرین میں گرمی کے زمانے میں بڑی رش تھی. آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے کا واقعہ ہے. بڑی رش گرمی کے زمانے میں, ایسے 2 ٹائر میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ویٹنگ لسٹ کیے ہوئے, سخت گرمی, دلی تک آنا ہے. ہمارے بزرگ اسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ان کی بھی عمر 60 سال کے قریب تھی, ان کی برتھ کنفرم تھی, وہ اپنے برتھ پہ لیٹے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. لیکن لوگ بچے لے کر, عورتیں بیچاری گرمی میں, ویٹنگ لسٹ ٹکٹ ہے, کسی طرح سے زندگی سفر کر رہے ہیں. ایک اسٹیشن پہ ایک بہت بڑے پنڈت جی جن کی عمر 70-75 سال ہوگی, وہ بھی چڑھے. ان کے پاس بھی ٹکٹ تھی مگر کنفرم نہیں تھی. پسینے سے شرابور عمر کا تقاضا تھا. مگر بھائی دھرم کرنے والے بھی ایسے موقعوں پر پہچانتے نہیں ہیں کہ اٹھ کر اپنی سیٹ دے دے. حضرت نے دیکھا کہ ایک مذہبی آدمی ہے, پریشان ہو رہے ہیں, اٹھے اور ان کو لا کر اپنی سیٹ پہ بٹھایا. مولانا صاحب نے کہا کہ پنڈت جی آپ یہاں بیٹھیے. بیٹھے, بڑی دعائیں دی انہوں نے, پسینہ پوچھے, پھر فرمایا کہ آپ کو جو بھی چاہیے مجھے بتائیے گا, میں لا کر دوں گا. آپ کو پانی چاہیے, کھانا چاہیے, میں آپ کی سیوا کروں گا. دن کٹ گیا, رات کا وقت ہوا. مولانا نے نیچے چادر بچھا لی, کہا میں نیچے سوتا ہوں, آپ اوپر سو. پنڈت جی نے کہا کہ نہیں, میں یہ پاپ نہیں کروں گا. کہا کہ نہیں, آپ اوپر, آپ میرے پتا سمان ہے, اگر آپ کی سیوا میں نہیں کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. انہیں اوپر سنایا. رات 1-1:30 بجے لوگوں نے دیکھا کہ مولانا چپکے سے اٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات رہے ایسے شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ کے بہت واقعہ. یہ کوئی انوکھا واقعہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں. مختصر یہ کہ ان کو الہ آباد میں اترنا تھا پنڈت جی کو. صبح جب وہ اترنے کے لیے آئے تھے, لینے کے لیے, بہت ان کو کیا معلوم رات کی سکت نہیں. جب لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مولانا کو سینے سے لگایا اور کہا اگر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے. آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے. ہماری تہذیب نفرت کی تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب محبت کی تہذیب. پھر آپ بس بل لائے رہے ہیں, کیوں لا رہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں گے کروڑوں نوجوان بے روزگار ہو گئے تو آپ کہیے گا کوئی بات نہیں, مسلمانوں کا ہم علاج کر رہے ہیں. جب آپ سے کہا جائے گا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تو آپ کہیں گے وقت کو ختم کر رہا ہوں.
آپ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس دیش کو بھٹکانا چاہ رہے ہیں. ہماری وقف زمینیں سے, وقف زمینوں پر کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ہیں, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, قبرستان ہے, درگاہ ہے, کربلا ہے, عاشور خانہ ہے, یہی تو ہے اوقاف پہ, انہی زمینوں پر تو ہے. لیکن کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں, بعض دفعہ ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈیفنس کے بعد ریلوے کے پاس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ ہمارے پاس زمین ہے, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقف کی جتنی پراپرٹی ہے اس سے 10 گنا زیادہ پراپرٹی 4 اسٹیٹ میں مندروں کے ٹرسٹ کے پاس پراپرٹی ہے. 4 اسٹیٹ, تمل ناڈو, آندھرا پردیش, کیرلا, کرناٹکا بھی ہے آپ کے اس میں, اور ہونا چاہیے تھی. بہت اچھی بات ہے, ان کے پرکھوں نے, ان کے مہاپروشوں نے اسے دان کیا ہے, وہ سرکشت رہنی چاہیے, بالکل ٹھیک رہنی چاہیے. مگر میں کہتا ہوں صرف آپ کی رہنی چاہیے, ہماری نہیں رہنی چاہیے, ہماری بھی رہنی چاہیے. مگر اچانک آپ ایک بل ڈرافٹ کرتے ہیں, اور آنریبل لا منسٹر صاحب کرن رجیجو صاحب, جو ہماری خوش قسمتی سے مائنورٹی منسٹر بھی وہی ہے, مسلمانوں کا ادھیکار دلوانے والے ایک مسلمان منتری نہیں بنا سکے بیچارے. ایک مسلمان منسٹر آپ کو نہیں ملا 40 کروڑ مسلمانوں میں. آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو ادھیکار دلوائیں گے, اس میں کہتے ہیں لوور کاسٹ, اپر کاسٹ. ہم کاسٹ واسٹ نہیں مانتے, آپ جس کو مانتے ہو اسی کو ٹکٹ دے دو, آپ تو بھر دو. ارے بھائی, آپ ہمیں کو چڑھانے کے لیے کرو, مگر کرو تو کم از کم اچھے کام تو کرو. میں تو کہا کرتا ہوں, کل میں نے بنارس میں کہا, اعظم گڑھ میں, کہ نام بدلنے کی ہوڑ لگی ہوئی تو ہمیں کو چڑھانے کے لیے اپنے بچے کا نام ابو جہل کر دو. ہمیں کو چڑھانے کے لیے اپنے بھاجے کا نام ابو لہب رکھ لو اور چڑھاؤ ان کو, کیا فرق پڑتا ہے ہماری بلا سے؟ ہم تو بچپن سے جانتے ہیں کرشنا نگر, رام نگر تو بولتے رہتے ہیں, ہمیں کیا دقت ہے؟ ہمیں کوئی دقت نہیں. لیکن آج کل سنا ہے کہ آپ کو بھی مکہ مدینہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اللہ دکھائے, آمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بار بار دکھائے, ایک بار کیوں بار بار دکھائے, مگر نیت اچھی ہو, دیکھنے جاؤ. اگر نیت گڑبڑ رہی تو آنے کے بعد پھر کبھی آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ اچھی نیتوں کے ساتھ چلے. آپ جب بل ڈرافٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کی نیت کہاں سے کی ہے, کون سی نیت کی ہے, وہ ذرا نیت سنا دیجیے ہماری. اس لیے کہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ٹیکنیکل یہ ہے کہ ڈاکٹر اس مریض کی دوا لکھ رہا ہے جس مریض کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. پاسبل ہے جس مریض کو ڈاکٹر دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کے لیے دوا لکھ رہا ہے, وہ مریض اس کی دوا کیوں کھائے گا؟ بھائی وقف کی زمینوں کا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ مسلمان. سیدھی سیدھی بات ہے. اگر کسی زمین کے اسٹیک ہولڈر ہمارے ہندو بھائی ہیں تو وہاں مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں. میں بالکل صحیح مانتا ہوں. حالانکہ ہم سب ایک ہے, مگر انتظام کے لحاظ سے, سسٹم کے لحاظ سے الگ الگ ہے. ڈانڈیا مارچ میں مسلمان ناچتے تھے, آپ نے بند کروایا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ماشاء اللہ. مولویوں کی بات تو لوگ نہیں سنے, آپ کی بات سنیں. ہم تو چاہتے اسلامی معاشرہ پہ آپ کی بھی تقریر ہو جائے گی. ہم تو ویلکم کرتے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ڈانڈیا میں جا کر مسلمانوں مت ناچو, مگر سنتے. اچھا ہوا کہ آپ لوگ کھڑے ہو گئے, آئی ڈی چیک کرنا شروع کر دیے, ہم آپ کو دھنیہ واد کرتے ہیں. ایسے ہی ہماری قوم کو روکیے برائی سے, ایسے ہی روکیے. ہم آپ کا سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے غلط نہیں کیا, بالکل ٹھیک کیا. تمہارے آنگن میں میرا کیا ہے؟ کیا کریں؟ توحید کے مکانوں کا وہاں کام کیا ہے؟ لیکن مسلمانوں یہ بھی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو دوڑایا, پیچھے پیچھے کون تھا؟ فرعون. دوڑایا,
خدا کی قدرت دیکھیے، سمندر دکھا کر راستہ دے دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سمندر دکھا کر راستہ دیا، پیچھے سے جو آئے تھے ان کو راستہ دکھا کر سمندر میں ڈبو دیا۔ نعرہ تکبیر، پیچھے چلنا یہ محبت کا کام ہے، اور پیچھا کرنا یہ نفرت کا کام ہے۔ پیچھے چلنے والوں کو راستہ مل جایا کرتا ہے، اور پیچھا کرنے والوں کو بربادی ملا کرتی ہے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ آئی ڈی چیک کی جا رہی ہے تاکہ کوئی مسلمان اندر نہ آ جائے، بالکل صحیح ہے۔ مسلمان کا وہ کام کیا ہے؟ جس قوم جس دھرم کی آستھا ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تمہارا کام وہاں کیا ہے؟ تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ میں تو کہوں گا ایک اور احسان ہم پر کیجیے آپ لوگ، سنیما ہال کے باہر بھی کھڑے ہو جائے گا۔ ہم نہیں کر پا رہے بھائی، عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتا ہے۔ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے اور مبارکبادی سلمان خان کو دینے جاتا ہے۔ وہاں بھی آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ یقین مانیے، ہم برا نہیں مانیں گے، ہم آپ کا شکریہ کریں گے، آپ کے اچھے سوچ کے لیے ہم دعا کریں گے کہ آپ اچھے رہیے۔ آپ شراب کھانے کے باہر بھی کھڑے ہو جائیے، آئی ڈی دکھاؤ، کوئی مسلمان نظر آئے بھائی کس کے تماچا کہ تمہارے مذہب میں حرام ہے، تم یہاں کیسے ہے؟ یہ کام اگر آپ کریں گے بھائی، ہم تو صاحب آپ کے لیے دن رات دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے بیوی بال بچوں کو اچھا رکھے، کشل منگل رکھے، آپ کے ماں باپ کو کشل منگل رکھے، آپ انتی کریں، آپ ترقی کریں، آپ کی یہاں بھی اچھی ہو جائے، آپ کی وہاں بھی اچھی ہو جائے۔ ہم تو دعا کریں گے، لیکن وقت صرف بھی آپ لاتے ہیں، آپ کی نیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بل ڈرافٹ کیا، کس نے کیا یہ ڈرافٹ؟ یہ پوچھنے کا تو ادھیکار ہے نا۔ کہا صاحب یہ وقف کمیٹی کی طرف سے سجھاؤ آئے۔ اچھا کمیٹی ہے؟ پچھلے 2 سال سے تو ایک بھی ممبر نہیں ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں ایک بھی ممبر نہیں ہے، تو آپ کس خدمت میں ریکمنڈیشن کس نے کیا؟ آپ کو سجھاؤ کس نے دیا؟ آپ کے پاس تو کمیٹی نہیں ہے۔ آپ نے بل بنا لی، بل تیار کیا آپ نے، ماننی منتری جی بنا لی اور ماننی منتری جی کے سیکرٹری صاحب نے بنا دیا، اور پھر آپ نے ٹیبل کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام ممبر آف پارلیمنٹس کے، ان تمام پارٹیوں کے کہ جنہوں نے نظر رکھی اور یہ جے پی سی کے پاس چلی گئی، مگر جے پی سی بھی ایک بڑا نمونہ بن کر آیا صاحب، وہ بھی عجیب عجیب لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے وقت پر۔ جناب جگدمبکا پال صاحب، آپ کی عمر اتنی اچھی ہو گئی ہے، آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں، 23 اگست میں ہم نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ یہ سینڈوچ میں نے تمہارے لیے منگوائی ہے بالکل حلال چکن سے۔ یہ ان کا انہیں اچھی چائے پلائی، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میں ایئرپورٹ سے پہنچتے پہنچتے بھوک بھی لگ گئی تھی، میں بھاگتا ہو گیا تھا، کھلایا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، چنتا نہ کریں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے بلی نے کبوتر سے کہا فکر مت کرو، میں ہوں۔ سب آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں، آپ کے ممبروں نے آپ کے خلاف الزامات لگائے کہ آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں، اور میٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ بل تیار کر رہے، آپ رپورٹ تیار کر رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ادھیکار ہے، آپ ایک سینئر آدمی ہیں، اور بڑے ہونے کی حیثیت سے جگدمبکا پال صاحب اور سارے لوگ ہمارے لیے سمانیہ ہیں، قابل احترام ہیں، سرکار بھی قابل احترام ہے۔ ہم تو وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب بحیثیت انسان سب کا احترام کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم تو اللہ سے کتنے لوگوں کے لیے دعا مانگے، اگر کسی کی بیوی نہیں تو ہم نے کہا کہ اللہ ملا دے، ہمیں دعائیں کی اللہ تعالیٰ۔ میں عام لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہم تو احترام کرتے ہیں اور کریں گے، اور اپنی سرکار کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ اور باتیں تو اپنی حکومت سے کرنی ہے نا، ہمیں کیوں نہیں کریں گے؟
پیش کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا بتائیے کہ آپ اس راستے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, 1986 یا 85 کا واقعہ ہے. ٹائمز آف انڈیا میں ایک نیوز آئی تھی کہ رات میں چیکنگ میں گاڑی چلاتے ہوئے 2 لوگ پکڑے گئے. شراب پی کے رکھی تھی انہوں نے, تو ٹیسٹ کیا تو شراب کے نشے میں تھے وہ لوگ, اور 2 بوتل شراب بھری ہوئی تھی. تو ان کو پکڑ لیا اور رپورٹ پہ لکھ دیا کہ لوگ نشے میں تھے اور 2 بوتل شراب پکڑی گئی ہے, جیل میں ڈال دیا. صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے کہا وہ 2 بوتل شراب کا ہے, تو پتہ چلا یہ دونوں فریش ہیں, جو پکڑے تھے وہ بیچارے نشے میں تھے. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جناب ڈی ایم صاحب یہ طے کریں گے کہ یہ وقف کی زمین ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہی طے کریں گے تو پھر عدالت کس لیے؟ عدالت اگر ٹیلی ویژن والے اپنے ڈبے میں طے کر لیں گے تو پھر کورٹ کچہری بند کر دینی چاہیے. معزز عدالت کیوں ہے؟ جو چیزیں ٹیکنیکل اور قانونی ہے وہ عدالت میں جائے گی, اور جو سیاسی ہے وہ سڑک پہ طے ہوں گے. اب اس طرح سے آپ نے اس کے وجود کو مٹانے کی آپ نے کانسپریسی کی, آپ نے سازش رچی, اور ملک کو آپ گمراہ کر رہے ہیں کہ جہاں دیکھو وقف زمین, جہاں دیکھو وقف زمین. اور اس پر مزید ایک جھوٹ آپ نے یہ کہہ دیا کہ وقف والے جس زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ وقف ہو جاتی ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو بھائی آپ کے لیے کوئی زمین بچی ہوتی ہے؟ ایسا ہم کیوں کریں گے؟ ایسا ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, مرنے کے بعد اللہ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, وہ بھی اپنے دیش میں. ہم تو ادھیکاروں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ادھیکاروں کی رکشا ہونی چاہیے. ملک کو آگے بڑھائیے, شانتی کے ساتھ آگے بڑھائیے. نماز پڑھنے والے لوگ, اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ, خانقاہوں میں سلوک و معرفت کی راہوں پر لوگوں کو چلانے والے بزرگان دین, یہ سارے لوگ عدم تشدد کے لوگ ہیں. یہ نان وائلنس ہوتے ہیں, یہ ملک سے محبت کرتے ہیں, یہ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں کہ بزرگ گھر میں تشریف لائے, آم کا سیزن ہے تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا ابو جان مجھے آم کھانے کا دل کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا میرے پاس اتنے پیسہ تو نہیں کہ میں تمہیں آم کھلا سکوں. کسی نے ہدیے میں آم دیا تو حضرت نے اپنے بیٹے کو آم کھلایا, اور گٹھلی باہر پھینکنے جا رہے تھے کہ پڑوس کے بچے کے رونے کی آواز آ گئی, امی مجھے آم کھانا تھا. حضرت کانپ گئے کہ اللہ میں نے پڑوس کا خیال نہیں رکھا, اپنے خدا کو کیا مدد. اور یہ کہہ کر انہوں نے آم کی گٹھلی باہر نہیں پھینکی, محلے سے باہر جا کر ڈالا تاکہ نظر نہ پڑے اور دل نہ ٹوٹے. لیکن گمراہ کیا جا رہا ہے, اور مستقل گمراہ کیا جا رہا ہے, اور گمراہ کرتے 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 آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ 2-4 لوگوں نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے. نبی کی ایک سزا ہم ہندوستان میں کوئی سزا اپنے ہاتھ سے دینا منظور نہیں کرتے. یہ عدالت ہے, یہ قانون ہے, ہم ملک کے قانون کے تحت چلتے ہیں. مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کا ایک ہی علاج ہے کہ ہر مسلمان آج سے 1000 بار کم سے کم درود شریف پڑھے گا, تب سوئے گا انشاءاللہ. تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. درود پڑھے ہم نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. تمہیں گستاخی آتی ہے, تم گستاخی کرو گے, ہمیں درود آتی ہے, ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم 100 بار پڑھتے ہیں تو 1000 بار پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے.
مسلمانوں نے جمع ہو کر اس پوری جماعت نے طے کیا کہ آخر کون سی سنت چھوٹ رہی ہے کہ تمام قوت ہونے کے باوجود ہمیں شکست ہو رہی ہے. تو اسی میں سے کسی بزرگ نے فرمایا کہ ہم نے وضو کیا ہے لیکن مسواک نہیں کیا. سارے مسلمانوں نے مسواک شروع کیا. نتیجہ آپ کو معلوم بتانے کی ضرورت نہیں. یہ سنت مٹ رہی ہے, یہ سنت مٹ رہی ہے. اور مالدار مسلمانوں جاؤ مسجدوں میں 100 مسواک رکھوا دیا کرو انشاءاللہ. کم از کم یہ سنت زندہ تو ہوگی. جو مسواک کرے وہ مسواک لے کر جائے, اس کو ہدیہ ہے. ٹوپیاں رکھوا دیں, ایئر کنڈیشن کے لیے بل دیتے ہیں آپ, مسلح بچھواتے ہیں آپ. ماشاءاللہ اس سنت کو زندہ کروائیے. اگر پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے مسواک کی سنت کو زندہ کیا تو انشاءاللہ مٹی ہوئی عظمتیں واپس آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے, کریں گے انشاءاللہ. آئیے جہاں آپ کا موقع ملے 100 مسواک اس مسجد میں رکھوا دیجئے, 100 اس مسجد میں رکھوا دیجئے اور مستقل رکھوائیے. اور مسلمانوں مسواک پہ پیسے خرچ کرو, یہ پیسے تو حضور کی سنت کے لیے خرچ ہوتے ہیں. اس کا اجر آپ کو اللہ سے ملے. اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لیجئے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ان گستاخوں کا علاج کیا ہے جی؟ ضرورت پڑھنے کی تعداد کو بڑھاتے رہنا انشاءاللہ, ہے نا. اور ایک سنت کو زندہ کر, ہر سنت کو بھی زندہ دینا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ طے کر لیجیے انشاءاللہ کہ ہم مسواک ضرور کیا کریں انشاءاللہ. فضائل مسواک کے بہت ہیں, مسواک کے فضائل بہت ہیں. آخری فضیلت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا, ایمان پر موت نصیب ہوگی. لیکن میں اپنے دیش سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہا پرشوں کے شان میں, بڑے بزرگوں کی شان میں کوئی بری بات کہے. کیا سنسکار دیا آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو؟ ہمارے یہاں تو سنسکار یہ تھا کہ ایک نوجوان اپنے بزرگوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا. آج ٹیلی ویژن پر آ کر گالیاں دے رہے. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان بچوں کو ایسے ہی تیار کرو گے تو امریکہ میں گریز آ جا رہے ہیں. میں اپنے بچوں کو نیک بناؤ, چور چمار مت بناؤ. چوری کرنے والا, پاکٹ ماری کرنے والا مت بناؤ. بچوں کو اچھا بنائیے. جب بچے اچھے ہوں گے تو دیش اچھا بنے گا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں, بڑے صاحب کشف و کرامت, جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. ان کی بوڑھی ماں کے پاس محلے کی عورتیں آ کر کہنے لگی, بڑی بھی آپ کا بیٹا بڑا اللہ کا ولی ہے, دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے, دم کرتا ہے پانی میں تو مریضوں کو شفا ملتی ہے. ماں خوش ہوئی اور کہنے لگے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے فرید کو اپنا محبوب بندہ بنا دیا. اور پھر بجٹ میں آ کے کہنے لگی, کوئی مجھ سے تو پوچھے کہ میں نے فرید کی پرورش کیسے کی ہے. پھر وہ کہتی ہے, خدا کی قسم بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی. سبحان اللہ. اپنے گھروں میں دین کو داخل کیجیے, اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کیجیے. مسلمانوں تمہارا گھر تو تھیٹر بن گیا ہے. کوئی اس کونے میں موبائل میں پکچر دیکھ رہا ہے, کوئی اس کونے میں موبائل میں پکچر دیکھ رہا ہے. مسلمانوں کا گھر تھیٹر ہے, مسجد ہے. کیا ہے بھائی؟ بولو کہ فرشتے روح نکال کر لے کر جائیں گے تو کیا لکھیں گے جس میں سے کہاں سے لے کے آئے یہ مال؟ یہ چائنیز آئے کر کہاں سے اٹھا کر لائے؟ مسجد سے یا تھیٹر سے؟ اپنے گھروں کی مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. گھروں کے گھروں دیوار کو پاک بنائیے. دیواریں دعا کیا کرتی ہیں, چھتیں دعا کیا کرتی ہیں, گھروں سے دعائیں آئیں گی. اپنے گھروں میں دین کو زندہ کیا. ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو, آمین. مگر بھائی یہ ہاتھ ہماری اپنی ہے, کسی دوسرے کرائے کی ہے؟ جی اپنی ہے نا. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آنکھ کھلی, یہ ہماری اپنی آنکھ ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہماری آنکھ مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی غور کیا ہماری آنکھیں مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی ہماری زبان, ہم مسلمان ہیں, ہماری زبان مسلمان کیوں نہیں ہوتی؟
ایک مسلمان کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, گالی بھی دے سکتا ہے انشاءاللہ. توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سماج کے اچھے انسان بنیں, اچھے تاکہ سماج آپ کو دیکھ کر آپ سے پریم کرے, محبت کرے. اپنے بچوں کو آپ بائک دلاتے دھیان چاہیے, مگر جب تک لائسنس نہ ہو بائک نہ دلائیے, یہ غیر قانونی کام ہے, بالکل غیر قانونی کام. لیکن اپنے بچوں کو جب بائک دلائیے تو ہیلمٹ پہنائیے, اسے کہیے کہ ٹریفک رول ریگولیشن کا سمان کرے, ٹریفک پولیس کی عزت کرے, سڑک پہ چلنے والے مسافروں کا احترام کرے. یہ بھی سکھائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. موٹر بائیکر والے قانون سکھائیں گے, انسانیت کی محبت تو ماں باپ سکھائیں گے. اپنی اولاد کو بتائیے کہ تجھے سڑک پر کس طرح چلنا ہے. بغل کا پڑوسی کا ملک افغانستان دیکھ رہے نا ماشاء اللہ کہاں پہنچ گیا. وہ لوگ بھی کھدائی کر رہے ہیں مگر نہر نکال لیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ان کا کارٹیو آفیسر ایسا لگ رہا ہے جیسے شیخ الحدیث ہے ماشاء اللہ. تھوڑے مگر ایک جھنجھنا لٹک رہا ہے ان کا, اس کو دیکھ کر تو امریکہ کے پسینے آتے. انہوں نے گاڑی کو روکا, ڈرائیور نے جلدی سے کاغذ نکالا, بولے نہیں سفر کی دعا سنا, یہاں کی چیکنگ ہو رہی ہے. ان کا کہ سفر کی دعا تو یاد نہیں, کا گاڑی روکو ادھر مکتب میں جا کے مولانا سے یاد کرتا. جانے کب ملے گا, کب یہ دعا یاد ہو جائے گی. ہمارے جیلوں سے نکلنے والا آدمی ڈبل کرمنل بن رہا ہے, بن رہا ہے کہ نہیں. اب تو ہمارا اتنا مہان دیش ہے کہ اب تو جیلوں سے بھی کرمنل انٹرویو دے رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مگر افغانستان والوں نے اپنے جیل کو کیسا بنایا پتا ہے آپ کو؟ اب ان کے جیلوں سے حافظ قرآن نکل رہے ہیں, سبحان اللہ, علماء نکل رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں, فن لینڈ ہے, آج جیل نہیں ہے وہاں پہ. پہلے بہت کرمنل ہوا کرتے تھے, آج جیل ختم, 0%. بھائی کرائم کو پولیس کی گولیوں سے ختم نہیں کیا جاتا ہے, محبت اور پریم سے ختم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو جرم ختم ہو جائے گا. ایک بڑھیا راستے سے جا رہی ہے سونے کے زیور لے کر, اکیلی ہے, سامنے ایک ڈاکو ہے, وہ اس بڑھیا کو لوٹنا چاہتی ہے. ایک آدمی نہیں اس کو بچانے والا. بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے. کہ نہیں, ہمیں مرنے کے بعد اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے, اپنے مالک کے پاس جانا ہے. آج اگر ہمارے ملک میں لوگ جتنے مذہب کی باتیں کرتے ہیں نا, اگر اس کے آدھا بھی خدا سے ڈرنے لگے تو ہمارے دیش سے کرپشن ختم ہو جائے گی, مٹ جائے کرپشن ہمارے ملک سے. مگر ہمارے ملک میں کرپشن اتنا ہے کہ شادی میں دیکھ کے کھانے برباد ہو رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ ایک آدیواسی کی بچی بھوک سے زندگی کی جنگ ہار گئی. اسپتالوں کے کیا حالات ہیں؟ مسلمانوں رحم کرو اس دیش, مسلمانوں رحم کرو اس سماج. یہ پولیس والے یہ ہمارے بھائی بہن, یہ ڈپارٹمنٹ والے سارے ہمارے دیش کے لوگ ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی ہے انشاءاللہ, اور اپنی زبان کو ٹھیک رکھنی ہے انشاءاللہ. مسلمان کی زبان جتنا بھی غصے میں آ جائے وہ گالی نہیں بک سکتا. کبوتر بھوکا بھی ہو تو کوے کی بولی نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. مسلمان کو مسلمان بولتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. صاف شکل قمر کا معجزہ, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اہل مکہ ایمان نہیں لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکری نے کلمہ پڑھ لیا. اہل مکہ زندگی ایمان نہیں لایا. لیکن فتح مکہ کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر جب فرمایا, اے مکے کے لوگوں میں نے تمہیں معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا, تو ہر گھر سے آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں معاف کرنا سیکھو, معاف کیجیے, لوگوں کے کام آنا سیکھیے. یاد رکھیے گا, جو لوگ بوجھ بنتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں. جو لوگ بوجھ بنتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں. اگر باپ کی گود میں بیٹا بھی بوجھ بن جائے تو تھوڑی دیر کے بعد باپ بھی نیچے اتار دیتا ہے. اگر ماں کی گود میں بچہ بوجھ بن جائے تو ماں بھی اتار دیا کرتی ہے. بوجھ بنو گے باپ کی گود میں تو باپ اتار دے گا,
بوجھ بنو گے سماج پہ تو سماج اتار دے گی، بوجھ بنو گے دیش پہ تو دیش نفرت کرے گا۔ آؤ ضرورت بن جاؤ، ضرورتیں دلوں میں بسائی جائیں۔ بے شک لوگ ضرورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگ ضرورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ رات کا مسافر چراغوں کو بجھایا نہیں کرتا، رات کا مسافر کبھی چراغوں کو بجھایا نہیں کرتا۔ آپ ضرورت بن جائیے انشاءاللہ۔ بیکاری اور فقیر میں یہی تو فرق ہے، جسے زمانہ ٹھکرا دے وہ بیکاری ہے۔ جاؤ بابا آگے جاؤ، وہ کون ہے؟ وہ بیکاری ہے، اور جو خود زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ دنیا کے ان چمک دھمک کے لیے اور لمبی لمبی عمارتوں کے لیے نہیں، آپ مال کمائیں گے تو وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ آپ مال کمائیں گے تو وہ انسانیت کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے خرچ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، وحی نازل ہوئی اور پہلی بار حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی اور اللہ کا کلام سنا، تو آپ جانتے کہ کیا کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پسینے آ رہے تھے، آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، امی جان نے کمبل اڑا دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ امی جان نے کیا کہا پتہ ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ 3 کام کرتے ہیں۔ یہ امی جان کہہ رہی ہے کہ آپ 3 کام کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ میں کچھ نہیں بگڑ سکتا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ نہیں بگڑ سکتا، اس لیے کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میری قوم کے لوگوں آئیے 3 کام ہم بھی کرنے لگے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر کسی گلی کے راستے میں آپ کی میونسپلٹی نے کوئی بورڈ نہیں لگایا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس گلی کا نام لکھ کر بورڈ لگا دو، جتنے لوگ جائیں گے سب کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ راستہ دکھانا ہوا، یہ راستہ دکھانا ہوا۔ یہیں پر آپ نے نشان لگا دیا، آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مسافر نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ 2 منٹ رک گئے اور تو آپ نے راستہ بتا دیا، آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ بھوکے کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود تلاشیے لوگوں کو، آپ دیکھیے، غور کیجیے، اور ہاں اپنے بھائیوں کی بھی خبر لے لیا کیجیے، کیونکہ اکثر آج کل جھگڑے اور دشمنی بھائیوں سے ہی ہے۔ گھر گھر میں نفرتیں ہیں، پورے ہندوستان میں چندہ بانٹیں گے مگر پڑوسی کو نہیں دیں گے، پڑوسی کو نہیں۔ اپنا سگا بھائی ہے، سگا بھائی کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، لیکن جب دل ٹوٹا ہو پھر مدد کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی اخلاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عزیزان ملت، ہماری حکومت اگر کچھ نہیں مانے گی تو ہم ان سے گزارش کریں گے، ہے نا، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان کو منائیں گے، لیکن آپ ہمارے ہیں، اگر آپ شریعت پر نہیں چلیں گے ہم آپ کو بولنے آئیں گے، پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، پھر بھی ہم آپ کو بولیں گے۔ آپ اگر مڑ جائیں گے تو آپ کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، آپ کہاں بھاگو گے؟ ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دلوں سے لگا لیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، ہم سب کے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آل انڈیا مسلم مسلمون اور تمام ادارے جو خیر و حق کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی سبوں میں آپس میں پیار عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ پر، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ
اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ حضرات کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لا کر تحفظ اوقاف کی تحریک کو جو جرا بخشی ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ کل سے بنگلور میں آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کو، اس اجلاس میں اور ہم سب کی شرکت کو اللہ ظاہر و باطن کے فطروں سے محفوظ رکھے اور ظاہر و باطن کے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑی خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے ہوئے جانے کی فضا نہ بنائے، ہماری مجلس کا اختتام دعا پر ہوگا۔ اس وقت ہمارے درمیان 3 بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب قاسمی، حضرت مولانا بادشاہ صاحب، حضرت کٹگری حضرت غوث محی الدین کٹگری، یہ دونوں ہمارے لیے عزت و احترام کے قابل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، بیٹھا یہ جو جانے کی فضا بنا رہے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ اختتامی بات بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ جی نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علماء کرام اور خصوص مہمان اور بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، آج کا جو اجلاس تھا مسلم فضلہ بورڈ کے جانب سے اوقاف کے اندر جو ترمیم لائی جا رہی تھی اس کے تعلق سے تھا، اور اس بات کی پورے اسٹیٹ لیول میں کوشش کی جا رہی تھی کہ ہر ضلع میں یہ پروگرام ہو، اور ہر ضلع سے بنگلور میں 24 تاریخ کو جو اجلاس عام ہو رہا ہے اس میں شریک کریں اور اتفاق و اتحاد کا سبق دیں۔ اب اوقاف کے تعلق سے مولانا سلیم صاحب نے تفصیل سے بتائی کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کی حیثیت کیا ہے، اور ترمیم بل کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ تمام بتایا۔ اب جو ہمارے خصوصی مہمان نے جو بیان کیا، الحمدللہ بڑا قیمتی بیان تھا، اور انہوں نے جو سبق دیا اور جو 25 مثالیں دے کر کے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ہمیں جو اس ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت کے اعتبار سے قانون کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات کو ماننا، قبول کرانے کی کوشش کرنا ہے، اور اتفاق اتحاد کے ساتھ، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہم سب ہندوستان میں رہنے والے بھائی ہیں، ہم نفرت نہیں سکھاتے، محبت سکھاتے ہیں۔ نفرت کو دور کیجئے، الفت بڑھائیے، نفرت کو دور کیجئے، الفت بڑھائیے، آپس کا میل اور محبت بڑھائیے۔ ہندوستان والوں کے اللہ بھلا کرے، سب کو سکون اور چین محبت عطا کرے، یہ چیز ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی تعلق سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ مجھے ابھی یہ کچھ باقی رکھانے کے وقت کیا ہے، اگر وقت کے باریک باریک باتوں کو، مسائل کو بتانا شروع کیا جائے تو کافی وقت لگے گا، اور قانونی اعتبار سے میرے خیال سے 10 بجے کے بعد وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بھئی ایک بات یہ کہ ایک بڑی شخصیت مشہور و معروف اور آپ سب ان سے متعارف ہیں، وہ آنے والے تھے، آنے کا وعدہ بھی کیے تھے، معلوم نہیں کیا مجبوری آئی ہے، تو کل رات کو جو فون کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔
معلوم نہیں کیا مجبوری تھی. اب بڑے عالم ہیں تو یقیناً کوئی معقول عذر ہوگا جس کے بنا پر وہ شرکت نہیں کرے, تو ہم معذرت چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کا خیال رکھتے ہوئے بھی یہاں تشریف لائے ہوں گے, نہ آنے کی وجہ سے جو ہے شرمندہ یا ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں شرمندگی ہے اس بات کی کہ وہ نہیں آئے ہیں, آنے والے تھے, اور آپ کو ناراض کیا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پوری کوشش کی تھی, آخر تک کوشش کی تھی. ہمارے اصرار پر یہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور یہ حضرت جو تشریف لائے مولانا ابو طالب رحمانی مقدس العالی, یہ مستقل سفر میں ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں. آج یو پی میں, کل بہار میں, پرسوں کلکتہ میں, کرناٹک میں, ادھر ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے انہوں نے وقت دیا, ہم اس کے شکر گزار. اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علماء کرام نے جو ہمارا ساتھ دیا, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور آپ اپنا وقت نکال کر کے تعلقوں سے, گاؤں سے, چاروں طرف سے آئے اور ہمارے اس اجلاس کو کامیاب کیا. اور یہ مقصد کے لیے کیا ہے, کبھی بھی وقت آیا تو ہم تب سیسا پلائی میں دیوار بن کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے, شریعت کی حفاظت کے لیے آگے بھی اسی طریقے کا ثبوت دیں گے. اللہ تعالیٰ کی میری یہی دعا ہے کہ ہر مسلمان اتفاق اتحاد کے ساتھ شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہے. جی, دعا سے پہلے ایک اہم گزارش ہے. بہت دور دراز سے سفر طے کر کے بہت سے مہمان آئے ہیں. انشاءاللہ بیلگام شہر والے بھی آسانی سے یہاں سے نکلیں گے, کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. تعلقے سے جو احباب آئے ہیں, سواریاں لے کر آئے ہیں, اطمینان سے جائیں گے. تیز سواریاں دوڑانا, آگے پیچھے کرنا, ریس کرنا اور شور کرنا, راستوں میں نعرے لگانا ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو دست بستہ ہاتھ اٹھا کر ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بہت دور دراز سے سفر طے کر کے آپ حضرات آئے تھے, انشاءاللہ اطمینان سے جائیں گے. مولانا بادشاہ صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. جی, تعلقے کے جو ذمہ دار احباب آئے ہیں, ان کے جو ذمہ دار ہیں تعلقے والے, وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. ان کے لیے کچھ ذمہ دار آ جائیں یہاں پر, ان کے لیے کچھ انتظام بھی ہیں. کھانے کا انتظام ہے جو پیکٹ کی شکل میں تعلقے سے آئے ہوئے احباب کے لیے. شہر والے میزبان ہیں, باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تو اپنے گھر جا کر کھائیں گے, لیکن تعلقے سے دور دراز سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے پیکٹ کا انتظام ہے. ذمہ دار حضرات اسٹیج کے پاس آ جائیں. جی, اس اجلاس میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے, اسٹیج والے, لائٹ والے, مائک والے, خاص طور سے کیمپ کے پارکنگ والے, مال لگانے والے, اپنا وقت دینے والے, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.